یوروپی کونسل نے شام کے ساتھ تعاون کے معاہدے کی جزوی معطلی کو ختم کر دیا ہے۔ اس طرح اس ملک کے ساتھ مکمل تجارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تقریباً 14 سال سے جاری جنگ سے ابھرنا چاہتا ہے۔ کونسل نے پیر کو کہا کہ یہ اقدام یورپی یونین اور شام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ڈسکارڈ نے پیر کو نائٹرو ریوارڈز کی نقاب کشائی کی، جو نائٹرو کے صارفین کو بغیر کسی اضافی قیمت کے دوسرے گیمنگ اور طرز زندگی کے برانڈز کی پیشکشوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ فی الحال نائٹرو خود ڈسکارڈ میں اپ گریڈ کی پیشکش کرتا ہے، جیسے مزید پروفائل کسٹمائزیشن کے اختیارات، حد اسٹریمنگ اور 500 MB تک کی فائلیں اپلوڈ کرنے کی صلاحیت۔ سبسکرپشن اختیاری ہے، کیونکہ آپ بغیر ادائیگی کے فائلی ڈسکارڈ کی کیفو پلیٹ فارم کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، جو ڈسکارڈ کی طرف سے ایک جان بوجھ کر ڈیزائن کا انتخاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ صارف کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ ای کمپیوٹ کی بظاہر ناقابل تسخیر مانگ میں ڈیٹا سینٹر کے کاروباری افراد ستاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے، ڈیٹا سینٹرز کو زمین کے گرد مدار میں رکھنے کے لیے کافی راکٹ نہیں ہیں اور وہ بہت مہنگے ہیں۔ زیادہ تر کھلاڑی امید کر رہے ہیں کہ اسپیس کی اسٹارشپ اس ہفتے کے آخر میں جلد ہی اپنی 12ویں آزمائشی پرواز کرنے کی توقع مسئلہ حل کر دے گی، لیکن ایک بار گاڑی چلانے کے بعد اس کے تجارتی طور پر دستیاب ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسپیس ایکس کے اندرونی سیٹلائٹ کاروبار کو دیکھتے ہوئے بلیو اوریجن کے نیو گلین راکٹ کا بھی یہی حال ہے، جو اپریل میں اپنے تیسرے لانچ کے دوران سیٹلائٹ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ڈیوک ہیلتھ کی زیر قیادت ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ خون میں چھوٹے RNA مالیکیولز بڑی عمر کے بلغوں میں قلیل مدتی بقا کی پیش گوئی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تحقیق منیسوٹا یونیورسٹی کے تعاون سے کی گئی اور ایجنگ سیل میں شائع ہوئی، جس میں چھوٹے RNA مالیکیولز پر توجہ مرکوز کی گئی، جسے PRNS کہا جاتا ہے۔ اور میں ٹریفک پولیس نے جاری انفورسمنٹ مہم کے تحت ماڈل روڈز پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہزاروں موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ لاہور ٹریفک پولیس کے مطابق مہم کے دوران 33,456 گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ حکام نے بتایا کہ خطرناک ڈرائیونگ کرنے پر مختلف تھانوں میں 14,354 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئیں، جبکہ 9,839 موٹر سائیکلوں اور سواروں کو لین لائن کی خلاف ورزی پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیپ کام سے منسلک ایک نیا لیک آن لائن منظر عام پر آیا ہے، جس میں ریزیڈنٹ ایول اور ڈیول میں کرائی فرنچائزز سے متعلق کئی افواہوں کے پروجیکٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معلومات معروف کیپ کام لیکر 10 گولم کی جانب سے ایک گمنام اندرونی شخص کے دعووں کی تصدیق کے بعد ظاہر ہوئی کہ آڈا وونگ ریزیڈنٹ ایول ریکویم کے لیے ڈاؤن لوڈ کے قابل مواد میں نظر آئے گا۔ فورزا ہارائزن 6 مبینہ طور پر اپنی مقررہ ریلیز سے تقریباً ایک ہفتہ قبل آن لائن لیک ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پلے گراؤنڈ گیم سے آنے والی ریسنگ گیم کا مکمل ورژن ہفتے کے آخر میں فائل شیئرنگ سائٹس پر ظاہر ہوا اور بعد میں اسے قزاقوں نے توڑ دیا۔ ذرائع نے پیر کو بتایا کہ روسی دوا ساز کمپنی زاود میڈسنٹز اور اس کے پاکستانی پارٹنر جینیٹکس فارماسیوٹیکلز پرائیویٹ لمیٹڈ نے مقامی انسولین کی پیداوار شروع کرنے کے لیے پاکستان کے فارماسیوٹیکل سیکٹر میں تقریباً $80 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ سرمایہ کاری 2 مرحلوں میں کی جائے گی، جس میں ایک ایسپیٹک فلنگ پلانٹ کا قیام اور انسولین کی مکمل تیاری کی سہولت شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ملک گیر کفایت شعاری مہم میں 13 جون تک توسیع کر دی۔ 28 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی مشرق وسطیٰ کی جنگ نے تیل کے عالمی بحران کو جنم دیا ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت نے 9 مارچ کو بے مثال کفایت شعاری کے اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے تجویز پیش کی ہے کہ سابق جرمن چانسلر گیرہارڈ شروڈر یوکرین میں امن معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کو مربوط کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز یورپی یونین کے حکام کی جانب سے شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا نے حال ہی میں کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یورپی یونین کے لیے روس کے ساتھ بات چیت کرنے اور یورپ کے سلامتی کے فن تعمیر کے مستقبل پر بات چیت کرنے کے لیے ممکنہ موجود ہے۔
وینمو آنے والے مہینوں میں ایک اہم ری ڈیزائن تیار کر رہا ہے جس کا مقصد ایپ کو مزید کارآمدی اور آسانی سے نیویگیٹ کرنا ہے۔ یہ 2021 کے بعد پیئر ٹو پیئر پیمنٹ ایپ کی سب سے بڑی ریفریش ہے۔ ٹائمنگ قابل ذکر ہے، پے پال جو وینمو کا مالک ہے، وینم کو اسٹینڈ لون بزنس یونٹ کے طور پر ختم کرنے کے لیے تنظیم نو کر رہا ہے۔ ایک ایسا اقدام وسیع پیمانے پر ممکنہ فروغ کی بنیاد ڈالنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسٹرائپ نے مبینہ طور پر پے پال کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس تناظر میں ایک چمکدار دوبارہ ڈیزائن معمول کی تازہ کاری کی طرح کم اور لین دین سے پہلے ونڈو ڈریسنگ جاب کی طرح نظر آتا ہے۔ رٹرز ہیلتھ کی ایک نئی تحقیق میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ کس طرح انسانی دماغ اپنے سفید مادے کے مواصلاتی نیٹ ورکس کے ذریعے معلوماتی پروسیسنگ کی تیز اور سست شکلوں کو جوڑتا ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی کہ دماغ مختلف اوقات میں کام کرنے والے معلوماتی سلسلے کو کیسے منظم کرتا ہے۔ محققین نے کہا کہ یہ ہم آہنگی ادراک سلسلے کو کیسے منظم کرتا ہے۔ ماحول کا جواب دینے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے غیر مجاز کیمپسز میں داخل ہونے والے 36,931 طلباء کی تعلیمی اسناد کی ایک آزاد تصدیقی عمل کے ذریعے دوبارہ جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ چیئرمین ڈاکٹر نیاز احمد اختر کی زیر صدارت HEC کے 46ویں اجلاس کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے سائبر کرائم اور سم کے غلط استعمال پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان شہریوں سے اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایک عوامی ایڈوائزری میں سندھ پولیس نے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے سم کارڈز، فنگر پرنٹ، سینس کی تفصیلات یا دیگر حساس معلومات غیر جوہری افراد کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ چاٹ GPT کے اگلے ورژن کو صرف گوبلن کہا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکس پر ایک پوسٹ میں اوپن اے آئی کے CEO سیم آلٹمین نے لکھا، کیا ہوگا اگر ہم اگلے ماڈل کا نام گوبلن رکھیں جو آپ سب کو خوش کرنے کے لیے تقریباً قابل ہے۔ آرٹ جاسوس نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ذریعہ ایک یہودی آرٹ کلیکٹر سے چوری کی گئی پینٹنگ ایک بدنام زمانہ ڈچ SS کے ساتھی کی اولاد کے گھر سے ملی ہے۔ آرتھر برانڈ نے کہا کہ ڈچ آرٹسٹ ٹون کیلڈر کی ایک نوجوان لڑکی کی تصویر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہینڈرک سیفرڈ کے گھر پر لٹکا ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ مذاکرات میں غیر معقول اور یک طرفہ مطالبات پیش کر رہا ہے جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک نازک جنگ بندی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایران نے اتوار کو پاکستان کے ذریعے 2 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز کا جواب جمع کرایا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی شرائط کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم استانی نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ اچانک بڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کو پرتشدد طریقے سے نئی شکل دینے کے طویل مدتی اسرائیلی ایجنڈے کا خاتمہ ہے۔ الجزیرہ کے تجربہ کار پروگرام پر ایک وسیع پیمانے پر واضح انٹرویو میں تجربہ کار سفنظر نامے کا ایک مکمل جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے حمص کا بحران حالیہ جنگ کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے عظیم تر اسرائیل کے عزائم کے خلاف خبردار کیا اور ایک متحدہ خلیجی دفاعی معاہدے کے فوری قیام پر زور دیا۔ جسمانی AI میں ایشیا کے دھکیل کو اسی مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں سے تقویت سے تقویت مل رہی ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، چین اور تائیوان میں مینوفیکچرنگ اقتصادی ترقی کا ہاؤس بنا دیا ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، چین اور تائیوان میں مینوفیکچرنگ اقتصادی وزن والی معیشتوں کے برعکس ان ممالک نے طویل عرصے سے بڑے پیمانے پر پیداوار، برآمدات سے چلنے والی صنعتوں اور انتہائی بہتر سپلائی چینز پر انحصار کیا ہے۔ ساختی بنیادی بہتر سپلائی چینز پر انحصار وہ ساختی بنیاد اب یہ تشکیل دے رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت کو کس طرح اپنایا جاتا ہے اور سرمایہ کاری کہاں جاتی ہے، جو یہ خاص طور پر اہم بناتا ہے کہ روب ڈیٹا لیئر بنانے والے سیول اور سان ہوزے پر مبنی سٹارٹ اپ کانفگ نے جنوبی کوریا کے سب سے بڑے مینوفیکچررز کے وینچر آرمز سے حمایت حاصل کی ہے۔ راولپنڈی کو سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے کئی نئے منصوبے ملنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حکام شہر کے سگنل فری کوریڈور نیٹ ورک کو وسعت دینے اور بڑھتی ہوئی ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق پشاور روڈ پر قاسم مارکیٹ چوک، قبرستان چوک اور چیئرنگ کراس چوک پر 3 نئے انڈر پاس بنائے جائیں گے۔
خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت نے حفاظتی ٹیکوں کی خدمات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں 830 سے زائد ویکسینیٹر ملازمتوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ توسیع پروگرام آن امیونائزیشن EPI ویکسینیٹروں کی بھرتی کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جسمانی طور پر انفراساؤنڈ پر ردعمل ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شعوری طور پر اسے نہیں سن سکتے۔ محققین نے پایا کہ کم تعدد والی آواز کی نمائش کا تعلق چڑچڑاپن اور اعلی کورٹیسول کی مدد مل سکتی ہے کہ کچھ ماحول بغیر کسی وجہ کے کیوں پریشان کن یا پریشان محسوس کرتے ہیں۔ انفراساؤنڈ سے مراد بیس ہرٹز سے نیچے کی آواز ہے، ایک فریکوینسی رینج جسے انسان عام طور پر نہیں سن سکتے۔ یہ قدرتی ذرائع سے آ سکتا ہے جیسے طوفان، نیز انسانی ساختہ ذرائع بشمول ٹریفک، صنعتی مشینری اور وینٹیلیشن سسٹم۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے پیر کو انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے ذریعے وزیر خزانہ نے نوٹ کیا کہ اعبور نگرانی اور متعدد شعبوں میں متعارف کرائی گئے ٹیکنالوجی سے چلنے والے نگرانی کے طریقہ کار سے دستاویزات کو بہتر بنانے، تعمیل کو مضبوط بنانے اور آمدنی کے رساو کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے طے شدہ 30 سے زائد بین الاقوامی پروازیں پیر کو پاکستان بھر کے بڑے ہوائی اڈوں سے منسوخ کر دی گئیں، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے کئی اندرون ملک پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور بحرین جانے والی 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پیر کو ہندوستانی حصص گر گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایندھن کے تحفظ، کم درآمدات اور سونے کی خریداری سمیت متعدد اقدامات پر زور دینے کے بعد روپیہ گرا، کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ پڑتا ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا اور صارف ہے۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں کہا کہ ڈیزل اور پٹرول کے لیے پمپ کی قیمتوں میں کے اضافے کی کوئی تجویز نہیں ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اضافے کے باوجود قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ دی کائٹ رنر کے ابتدائی پیراگراف میں افغان نژاد امریکی مصنف خالد حسینی کا راوی ماضی کی عکاسی کرتا ہے، ایک بے ہنگم درندے کے طور پر جو انتہائی غیر متوقع لمحات میں اپنے پنجوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس مانوس لیکن پروسرر مشاہدے کے ساتھ راوی ادب کے سب سے زیادہ پائیدار ٹراپس میں سے ایک کو پکارتا ہے۔ افسانہ نگار اکثر اپنے کرداروں کی تاریخ کی تہوں کو چھیلتے ہیں تاکہ انہیں مزید سے جہتی، حقیقت پسندانہ اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ یہ تکنیک ان کی پوشیدہ جذباتی زندگیوں میں ایک دروازہ کھولتی ہے اور یہاں تک کہ انہیں اپنے صدمات کی شناخت اور ان سے نمٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ FO نے پیر کے روز کہا کہ افغان ناظم العامور کو بنوں میں ہونے والے خودکش حملے پر ایک مضبوط جماعت دیا گیا، جس میں 15 پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی۔ ایک بیان میں FO نے کہا افغان ناظم العامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا تاکہ وہ خیبر پختونخوا کے ضلع 9 مئی کو فتشس چوکی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ گاڑی سے پیدا ہونے والے دیسی ساختہ بم IED حملے کے بارے میں ایک سخت بیان دے۔ فلپائنی ایوان نمائندگان نے نائب صدر سارا ڈوٹرٹے کے 2028 میں صدارتی انتخاب لڑنے کے ان کے منصوبے کو دھمکی دیتے ہوئے دوسری بار مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پیر کے ووٹ سے مواخذے کے عمل کو مقدمے کی سماعت کے لیے سینیٹ میں منتقل کیا جائے گا، جہاں مجرم ثابت ہونے کی صورت میں سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی بیٹی کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ ایران میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن نرگس محمدی کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کے پیش نظر جیل سے تہران کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو ان کے خاندان کے زیر انتظام ایک فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی حکام نے محمدی کو بھاری ضمانت پر سزا معطلی کی منظوری دی۔ ایک فرانسیسی خاتون اور ایک امریکی مرد نے ہنٹا وائرس کے انفیکشن کا مثبت تجربہ کیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک ایک مہلک وبا سے متاثرہ کروز رہے ہیں۔ فرانسیسی وزیر صحت اسٹیفنی رسٹ نے پیر کے روز کہا کہ ایک فرانسیسی مسافر جو MV ہونڈیس کروز جہاز پر تھا، اس میں وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور اس کی حالت بگڑ رہی تھی، خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا۔